اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7واں پارہ اور سورہ المائدہ ہم پڑھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد کی حد تک رشک صرف 2 لوگوں کے لیے جائز ہے، 2 لوگوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس علم کو دوسروں کو سکھانے میں لگا رہا، دوسروں کی فلاح میں بھلائی میں اس نے اس کو خرچ کیا، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے میں لگا رہا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خواہش اور رغبت عطا فرمائے، علم اللہ کے راستے میں سیکھنے والا بنائے، نفع دینے والا بنائے، اور مال اللہ میں ایسا عطا فرمائے جو ہم اللہ کے راستے میں لگا سکیں۔ اور جب وہ رسول اللہ کی طرف نازل کیا گیا تو وہ قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وہ لوگ جن کے دل کے اندر خیر اور بھلائی، جنہوں نے کسی بغض اور تعصب کے بغیر ہر چیز سے بالا تر ہو کر قرآن کو سیکھا اور سمجھا اور قرآن کو سنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے کانوں میں قرآن کی آیات پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی دل ایسے اسے قبول کرتے ہیں کہ آنکھیں ان کی آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ حق کو پہچان لیا، فوراً حق کو پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لے کے آ رہے تو اس میں کوئی قرآن کے الفاظ میں کمی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں، دعوت دینے میں کوئی کمی ہے، ان کے اپنے دلوں میں ایسا ٹیڑھ ہے، ان کے اپنے دلوں میں ایک کجی ہے، خود ان کے دل فاسق ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کی آیات تو ایسی ہیں کہ جو اس کو سنے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں۔ اور آپ دیکھیں جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی تو بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ جتنے بھی، حالانکہ وہ نصارہ تھے، تو جتنے لوگ تھے اور جتنے خود نجاشی کی جب یہ تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے اس کی آنکھوں میں، اور جتنا مجمع تھا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ تو فرمایا اس حق میں کچھ ایسا نہیں ہے بلکہ حق تمہارے دلوں میں ہی نہیں جا رہا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کر لے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ حرص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے صالحین میں شامل کرے، تو وہ اس حق کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سے بات کے بدلے میں جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز ہے، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جو جنت کو لازم کرتی ہو؟ آپ نے فرمایا اوندا کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ یعنی تمہارا کلام اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے الفاظ کے ساتھ دوسرے کا تعارف، دوسرے سے بات، کلام میں عمدگی پیدا کرو، اور کھانا کھلانے کی کثرت کرو کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ بناؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ حلال اشیاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سے جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، اس میں 2 چیزیں نہ ہو، اسراف اور تکبر۔ اور ایک دفعہ 3 شخص تھے جو سفر کر کے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے پر انہوں نے دستک دی اور اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا۔
تو عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول تو اپنے حجرے میں نہیں ہے، وہ آپ کے معمولات کے بارے میں جاننا شروع ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کے معمولات کے بارے میں کچھ پوچھا، پھر وہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ ان کی باتیں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، ان کی تو عمل خیر بے حساب ہے، تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا تاکہ میں اب نیکی میں اعلیٰ ہو سکوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا اور کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ مجھے ان ذمہ داریوں میں نہ پڑنا پڑے اور میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دین میں لگا سکوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں، تو آپ مسجد نبوی گئے اور آپ نے کہا کہ وہ کون لوگ تھے جو میرے بارے میں پوچھتے، میرے معمولات کے متعلق پوچھ رہے تھے؟ تو وہ شخص کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ میں تم میں سے سب سے بہترین، تم لوگوں میں سے سب سے بہترین ہوں عمل کے حساب سے، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو یاد رکھو جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری سنت چھوڑ دی تو وہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ دین اسلام میں سے نہیں ہے۔ تو دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ نے چیز ہمارے لیے جو حلال بنائی ہے ہم اس چیز کو اپنے لیے کسی کوئی نیکی اور تقوی کے خیال سے اپنے اوپر حرام بنا لیں کہ شادی نہیں کروں گا، یا میں راتوں کو سوؤں گا نہیں، یا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے ایسی تنگیاں نہیں رکھی، بلکہ اسلام میں دین میں بڑی آسانیاں رکھی۔ فرمایا کہ جو میرا وہی ہے جو دین اسلام پر ہے، جو میری سنت پر ہے، جو میرے طریقے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسموں کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی نظر ماننا بھی درست نہیں، کہ آپ کوئی ایسی نظر مان لیں جو گناہ کے متعلق ہو، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو اپنے جیسے کھانا کھلانا، یا اپنے جیسے کپڑے پہنانا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ دھوپ میں کھڑا تھا اور خطبہ سن رہا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ ادھر ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہا۔ تو ایک شخص جو اس کے ساتھ تھا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ روزہ دار رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، کھڑا ہی رہے گا اور سائے میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ بات کرے اور سائے میں چلا جائے اور بیٹھ جائے اور روزہ پورا کرے۔ یعنی ایسی کوئی نظر بھی نہیں مانی جا سکتی جس میں انسان اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے بدن کو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ نظر بھی معروف میں ہی مانی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میرا اگر یہ کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں یہ نیکی اور بلائی اور خیر کا کام کروں گا۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے اور قسمت ازمات تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، سو کیا تم شیطانی کام سے باز آنے والے ہو؟
ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے متعلق بار بار، یہ تیسری آیت آ گئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ سب گندے کام ہیں، سب شیطانی کام ہیں، لیکن آخری بات جو آئی وہ اس میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. یعنی ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کر دے اس کو ہم شراب کہتے ہیں. اور اس کا قطعی حکم آنے سے پہلے جنہوں نے فروخت کر دیا کچھ مدت کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا تو آپ نے اس کے متعلق اعلان کروا دیا کہ نہ آپ کوئی شراب کو پی سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، بلکہ وہ سب کی سب ضائع کر دی جائے. چنانچہ تمام جتنی بھی شراب مسلمانوں کے گھروں میں تھی وہ سب کی سب بہا دی گئی. بعض نے پوچھا کہ ایسا نہ کریں کہ اس کو یہود کو تحفہ دے دیں، تو فرمایا کہ نہیں. کسی نے کہا ہم شراب کو سرکے میں بدل دیں، تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں. کسی نے کہا کہ اس کو دعا کے طور پر استعمال کی اجازت ہو سکتی ہے، فرمایا نہیں. تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو نہایت سرد ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ہمیں تھکن اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جو کی شراب بناتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ نے کہا کیا وہ نشہ کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نشہ تو کرتی ہے. آپ نے کہا نہیں. یعنی ہر وہ چیز، شراب کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کرے یا انسان میں ایک خمار اور اس کے اندر نشہ پیدا کرے تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ شراب کہلائے گی. چاہے قیامت تک جو مرضی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ شراب کوئی مخصوص چیز ہے. ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کر دے اس کو ہم، اس میں وہ ایسی میڈیسن جو جان بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی تو نہیں ہوتی کہ انسان اس کے ساتھ ایسے نشے میں آ جائے کہ کوئی بدکاری کر سکتا ہے. وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں جو کہ شراب کی، کوئی میڈیسن شراب کی کیٹیگری میں نہیں آتی. تو اللہ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کروانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی جا رہی ہو. ہر وہ کام جو کوئی شخص کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا. اور یہ کہا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان کیا کرے گا؟ تمہارے اندر بغض اور دشمنی ڈال دے گا، اور صرف یہی نہیں کرے گا بلکہ وہ تو تمہیں اللہ کی یاد سے بھی روک دے گا. تو یہ ساری چیزیں تمہیں شیطانی کاموں میں پھنسا دیں گی، تو اس لیے ان سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر ہی پہنچا دینا ہے. اللہ کے رسول کا ذمہ صرف یہی ہے، کوئی زبردستی پکڑ کر کوئی نیکی اور بھلائی کی طرف نہیں لے کے جانا ہے، نہ شراب اور جوئے سے روکنا ہے. اللہ کے رسول نے صرف پہنچا دینا ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ کھا پی چکے تھے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے تھے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے نیک رویہ رکھا. اور اللہ تعالیٰ نیک رویہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان لوگوں کا ذکر جو ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، کہا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو قبول کرنے والے ہیں، اور آیات جب سنتے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے. سو اس کے بعد جس نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو، جب حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مارو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے گا تو اس کا بدلہ ویسا ہی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے. اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے. یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھے. جو کچھ گزر چکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے، اور جس نے دوبارہ یہی کہا تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بڑا انتقام والا ہے.
احرام کی حالت میں شکار اگرچہ شکار کرنا جائز تھا، لیکن احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رتی بر بھی نقصان پہنچانا، کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو ہٹ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس درجہ حرام کرا دیا کہ حلال چیزیں بھی بعض حرام ہوگی، کہ شکار کھانے پینے کے لیے جائز ہے لیکن احرام کی حالت میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ صرف یہ کہ شکار نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اگر احرام کی حالت میں کسی شکار کی طرف متوجہ بھی نہیں کر سکتا، اشارے سے بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ دیکھو وہ شکار ہے، تم کر لو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تم کیا اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو یا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ زندگی میں ہمیں ایسے اتنے مواقع ملتے ہیں جب اللہ کے سوا ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، یہی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ایک شخص کو رشوت کی آفر ہوئی یا اس کے پاس ایسا موقع موجود تھا کہ وہ رشوت لے سکتا تھا، کسی کو نہیں پتا چلنا، یہی اس کی آزمائش ہے کہ اس نے اللہ سے ڈرا ہے کہ رشوت لے لی ہے، یا ہم تنہائی میں ہیں، کوئی گناہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کسی کمزور پر ظلم ڈھانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ رشوت یا بے حیائی یا جو بھی موقع موجود ہوتے ہیں، تو یہ موقع، یہ مقام ہی ہماری آزمائش ہی کے اصل میں مقام ہوتے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ شکار میں مدد کرنا بھی حرام قرار دے دیا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، شکار کے متعلق آگاہ کرنا، اس کی طرف متوجہ کرنا بھی حرام قرار دے دیا۔ اور فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ ویسا ہی جانور بدلے کے طور پر، کفارے کے طور پر دے گا، اور دو عادل آدمی اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ مثلا فدیہ کے طور پر کوئی جانور شکار کیا ہے تو وہ قربانی کرے گا، یا پھر کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اس کے برابر روزے رکھے گا۔ اور تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے زاد راہ ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے حضور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سمندروں کا شکار اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں بھی حلال قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ بعض اوقات سمندری سفر کوئی ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ زیادہ راہ ختم ہو جائے، انسان جو کھانے پینے کے لیے سامان لے کر گیا وہ ختم ہو جائے، تو ظاہری بات ہے آپ سمندر میں تو کسی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے، نہ سمندر میں کسی مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ سمندر میں کوئی آپ کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ سمندر کا پانی کیا تھا؟ کھارا پانی، بالکل نہ وہ پی سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ تو سمندری شکار کی اجازت ہے اگر کوئی شخص احرام باندھ کر سمندری راستے سے، اب تو نہیں جاتے لیکن ایک زمانے میں لوگ سمندری راستے سے بھی حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو سمندری اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو حلال قرار دیا کہ کہیں کوئی ایسا زیادہ راہ ختم ہو جائے تو کسی جان پر کوئی تنگی نہ آ جائے۔ لیکن زمین میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہر طرف سے کوئی نہ کوئی مدد انسان تک پہنچ سکتی ہے، سمندر میں ہر طرف آپ کے لیے کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو بھی، یا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرمت کے متعلق بتایا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، بالکل جزاک اللہ۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اگر غفور اور رحیم ہے تو ایک صفت شدید العقاب بھی ہے کہ سخت سزا دینا۔ وہ لوگ جو حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کریں گے، وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی یا احرام کی حالت میں یا کعبۃ اللہ میں کوئی ایسے کام کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا، تو وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے نہ پوری سوسائٹی ناپاک سے بھر جائے،
چاہے بے حیائی اتنی عام ہو جائے کہ کسی بندے کو بے حیائی لگے ہی نہ، یاد ہی بھول جائے کہ یہ بھی کوئی، اتنے چست کپڑے پہننا شروع ہو جائیں، اتنے ٹائٹ پجامے پہننا شروع ہو جائیں، لوگوں کی نظروں میں اب وہ کچھ بھی نہیں رہ گئے، وہ عادت بن گئی ہے، تو ان کے نزدیک کچھ نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پاک پاک ہی رہے گا، کبھی ناپاک پاک نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نزدیک وہ اسی طریقے کے ساتھ اس کا گناہ باقی ہے، اسی طریقے کے ساتھ اللہ کے نزدیک اس کی ناپسندیدگی باقی ہے، چاہے پوری سوسائٹی نے اس کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہو، مسلمانوں نے قبول کر لیا ہو۔ اس میں آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں، بے پردگی کر لیں یا کوئی ایسی رسم و رواج کر لیں جو دیکھیں شادی کے معاملے میں ہم نے کیسی اسراف والی رسم و رواج اکٹھی کر لی ہیں، نکاح کے موقع، شادی کے موقع پر میت کی، موت کی، ایسی رسومات جن کا نہ دین میں کوئی تعلق ہے بلکہ وہ سراسر اسراف ہے، اور ان میں سے کئی تو باقاعدہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ہم اس کو دین سمجھ کر باقاعدہ رسم و رواج کو پکا کیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا ایسی چیزیں چاہے ناپاک اور کتنا ہی کثرت کے ساتھ سوسائٹی میں پھیل جائے، لوگ اس کو ذہنی طور پر قبول کر لیں، لیکن اللہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حرام مال کمائے پھر اس میں سے صدقہ کرے تو اللہ اس سے یہ قبول نہیں کرے گا۔ حرام مال کمائے ہوئے حرام مال سے صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک جب شراب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی تو ایک بدھو کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شراب کی تجارت کرتا ہوں اور شراب سے روزگار کماتا ہوں، تو اگر میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پیسہ لگا دوں، یعنی جو میں نے اس سے کمایا ہے اس پیسے کو میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگاؤں تو کیا مجھے نفع ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک مال کو قبول کرتا ہے اور ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اس سے صدقہ اور خیرات بھی قبول نہیں ہوتی ناپاک مال سے۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ایسے سوال کرنا اللہ کے رسول سے کہ اللہ جو علم دین کے خلاف ہوں یا اللہ کے رسول کے کرائٹیریا میں ہی نہ آتے ہوں، جیسے ایک شخص نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ میرا باپ جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ اب ظاہری بات ہے اللہ کے رسول تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا باپ جنت میں ہے، تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں کیا فائدہ ہو، اور اگر یہ رسول اللہ کو میں وحی کے ذریعے اطلاع بھی دے دوں کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے تو تمہیں پتہ چل جائے تو کیا تمہارے لیے یہ بات تکلیف دہ نہیں ہو جائے گی؟ تو ایسی باتیں مت پوچھو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ جو تمہیں بتا بھی دی جائیں تو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو جائیں۔ بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر ان کا کفر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ ہی صاحبہ، نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی ہاں مقرر کیا ہے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، تو اے ایمان والو، تم پر تو بس اپنی ہی جانوں کی ذمہ داری ہے، جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ مشرکین نے، کفار نے جانوروں کے متعلق بے شمار حلال اور حرام خود سے ہی طے کر رکھے تھے۔ کسی جانور کے متعلق وہ یہ نظر مان لیتے تھے کہ بیماری میں کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا، اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں اس جانور کو بتوں کے فلاں بت کے نام پر چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو باندھتے، نہ اس سے کوئی خدمت لیتے، بلکہ وہ جہاں چاہتا چرتا پھرتا، یا کسی جانور کے متعلق یہ طے کر لیتے کہ اگر مجھے اس کاروبار میں اتنا پروفٹ ہوا، اتنا نفع ہوا تو میں اس اپنے جانور کو فلاں بت کے نام پر چھوڑ دوں گا، تو یا اس کو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے حرام بنا لوں گا۔ اسی طرح کچھ جانوروں کے متعلق یہ طے کیا ہوتا کہ اگر یہ نر دے گا تو ہم پر حلال ہے، اگر یہ مادہ دے گی تو یہ ہماری عورتوں پر
حلال ہوگا ہم پر حرام ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ حلال اور حرام اپنے پاس سے خود طے کر لیا ہے. تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال بنایا اس کو حرام بنایا. کیا تمہاری عقلیں نہیں ہے کہ تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ اور یہ کیوں کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا. ان کے باپ دادا بالکل اسی طریقے کے ساتھ رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے جنہوں نے ایسی رسم و رواج کو ہی دین کا درجہ دے دیا تھا, دین بنا لیا تھا. تو کیا کہ اگر تمہارے باپ دادا بالکل ہی کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں تو یہ لازم ہے کہ تم نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو تمہارے باپ دادا نے کیا. وہ تو گمراہی میں تھے, تم نے کیوں اپنے لیے گمراہی خریدنی ہے؟ تو اے ایمان والو, تم پر صرف اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے. تمہارے اپنے باپ دادا کا حساب وہ خود ہی دیں گے, تم اپنا یہ حساب دو گے. اے ایمان والو, تمہارے درمیان وصیت کے وقت 2 عادل آدمیوں کی گواہی ہوگی. جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کوئی وصیت کرے یا غیروں میں سے 2 گواہ ہوں گے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو پھر موت کی تمہیں مصیبت پیش آ جائے, اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے, اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے. بلا شبہ اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے. پھر اگر معلوم ہو کہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو انہوں نے جن کا حق مارا ہے ان میں سے دوسرے 2 افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں. پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی حق پر ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے. بلا شبہ اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے. یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا وہ ڈریں گے کہ ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور غور سے سنو. اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وصیت اللہ تعالیٰ نے جو میت کا ترکہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. وصیت بھی ہم صرف 1/3 میں کر سکتے ہیں, 1/3 کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور فرمایا اگر کوئی شخص, کوئی لوگ سفر کی حالت میں ہو, کوئی قافلہ ہے, کچھ بھی ہے, کوئی شخص ہے تو اس کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہو کہ وہ اب اس سفر میں کوئی اس کی موت واقعہ ہو جائے گی, کوئی بیماری ایسی آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کچھ بھی ہوا, تو وہ 2 غیروں میں سے یا اپنوں میں سے کسی کو وصیت کرنے کے لیے گواہ بنا لے اور وہ وصیت کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس وصیت کو یاد رکھیں. پھر کیا ہوگا جب وہ واپس سفر پر اس کے مقام تک پہنچیں گے تو مسجد میں ان کو نماز کے بعد حاضر کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی. تو وہ اپنی وصیت کو قسم کھا کر بیان کریں کہ ہم نہ تو جن کے متعلق وصیت ہے اس کے کوئی رشتہ دار ہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نہ گواہی کو چھپا رہے ہیں بلکہ ہم حق کے ساتھ وہی بات بتا رہے ہیں جو مرنے والے نے ہمیں وصیت کی تھی. تو اگر تو یہ وصیت اس کے جو مر گیا ہے اس کے ورثہ اس کو قبول کر لیں یا ان کو اس میں ڈاؤٹ نہ ہو تو ٹھیک, لیکن اگر ورثہ کے پاس اس مرنے والے کی کوئی اور وصیت موجود ہے اور ورثہ کھڑے ہوں اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ نہیں, ہم پورے ذمہ داری کے ساتھ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے, یعنی ہماری وصیت سے مختلف ہے جو آپ کو کی ہے, تو کس کی وصیت کو تسلیم کیا جائے گا؟ ورثہ کی وصیت کو تسلیم کیا جائے گا. یہ اس لیے قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دلوائیں اور مسجد میں نماز کے بعد گواہی کے لیے کھڑا کرنے کا اہتمام اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور گواہی دینے کے معاملے میں کوئی غلط گواہی نہ دیں, اور گواہی دینے والوں کو بھی یہ خوف ہو کہ ایسا ہو اگر ہم نے کوئی غلط گواہی دی تو ورثہ کی گواہی کے بعد ہماری گواہی کو رد کر دیا جائے گا. اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا, وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں, بلا شبہ بہت زیادہ غیب کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. یعنی اس دن آپ دیکھیں حالانکہ رسول اپنی امتوں کے درمیان ہی رہے تھے, لیکن ایک تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہماری, دیکھیں ایسی ہولناکی, اس دن کی ہولناکی اتنی بڑی ہوگی کہ رسولوں پر بھی اس دن گھبراہٹ طاری ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو نہیں معلوم, اور غیب جاننے والے تو آپ ہی ہیں, آپ کو صحیح پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا. اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی, تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے, اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی
جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا۔ دیکھیں دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرے حکم سے، میرے حکم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی جو معجزات دیے، وہ خود سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے تھے۔ آگے ہم اسی پارے میں سے آگے تفصیل پڑھیں گے کہ رسولوں کو بھی معجزے اللہ تعالیٰ نے ہی دیے۔ اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں، مسلمون۔ یہاں دیکھیں انہوں نے کوئی نصارہ نہیں کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم آپ کے، بلکہ کیا، کون سا لفظ استعمال کیا؟ کہ ہم مسلم ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے؟ یہاں دیکھیں حواریوں نے کس طرح سے پکارا؟ اے عیسیٰ ابن مریم۔ انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ حواری بھی آپ کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہی پکارتے تھے۔ ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے میرے لیے ایک خوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے دکھائے، ذرا دیکھیں، ہم پیچھے ذرا دیکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے مطالبات کر رہے ہو۔ تو حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل اس سے اطمینان پا جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچی کہا، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کوئی معجزوں میں کسر رہ گئی تھی؟ یہ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے گنوائے کہ یہاں تک کہ تم اندھے کو اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، تم مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، پھر اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو کیسے کیسے معجزے دیے، بھی کون سے معجزے کی کسر رہ گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی آسمان سے خوان اتارا جائے اور جو کہ ہم اسے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے باقی سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کی عید ہو اور تیری جناب سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو یقیناً میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ یعنی اپنی پسند کے، اپنی طلب کے معجزے طلب کرنا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہنا، تو اس پر جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی شدید ترین ہے۔ یہ ہم قوم صالح کی طرف جب جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی اپنی پسند کا ایک معجزہ طلب کیا، پھر اس کا جواب بعد میں کیا دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ غور سے اس جواب کو سنیے۔ آپ پاک ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے کہ اللہ آپ تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ اللہ آپ ہر شرک سے پاک ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہیں گے آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا اور جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً یہ آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کیسا جواب دیا جن کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا۔ میں نے کہا میں نے ان سے اس کے سوا تو کوئی بات نہیں کہی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، سو جب تم نے مجھے اٹھا لیا
تو ان پر تو تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. کہ اصل گواہی تو میرے اللہ کی گواہی ہے. اصل گواہی تو اے رب آپ کی گواہی ہے کہ آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میری قوم کو بھی جانتے ہیں, میرے کہی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں, میرے نفس کو بھی جانتے ہیں, اور جو میں نے پیغام پہنچایا اور کس طرح پہنچایا ہر ایک کو آپ جاننے والے ہیں. تو اصل گواہی تو آپ کی ہے. اور اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں, اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً سب پر غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی رات کے قیام میں اسی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی ہی شان ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ کہ آپ ان کو سزا دیں تو وہ تیرے ہی بندے ہیں, کہ اللہ آپ ہی کے بندے ہیں. میرا تو ان کے ساتھ جو رابطہ تھا, جو تعلق تھا, وہ آپ ہی کی وجہ سے تھا, آپ کی محبت کے ساتھ تھا, آپ کے حکم کے ساتھ تھا, اور اگر معاف کر دیں تو اللہ آپ غالب ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, اور اس میں حکمت آپ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. یعنی قیامت کے دن صرف لوگوں کے کام کیا آئے گا؟ سچ, صرف توحید, جو کہ فطرت کے اندر رکھ کر اللہ نے سچ ہمیں بھیجا, وہی لوگوں کے کام آئے گا. شرک کوئی کام نہیں دے گا. اور آج یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. یہی بڑی کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے, اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے, اور جھوٹ برائی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے بندوں میں لکھے اور اپنے سچے بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے. الحمدللہ سورہ المائدہ مکمل ہوئی. سورہ الانعام شروع کریں گے. ایک ہی بار میں نازل ہوئی, کیا مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی, اور کہا جاتا ہے 70,000 فرشتے جب حضرت جبرائیل امین اس کو لے کر اترے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو اس صورت کے ساتھ آئے تھے, اور آسمان روشنیوں سے نور سے بھرا ہوا تھا اور پہروں سے بھرا ہوا تھا. یہ صورت اتنی بڑی صورت دیکھیں, یہ واحد بڑی صورتوں میں سے صورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل امین لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور روشنیوں کو بنایا. ظلمات کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. جہالتیں اور روشنیاں نور, اس کی وضاحت کہ یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ برائی ہے اور یہ بلائی ہے. یہ سب چیزیں بنیادی طور پر تو بنائی تو اللہ نے ہیں, لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی برائی کی پہچان عطا کی, ہمارے اندر عقل کا چراغ روشن کیا, اور ہمیں دین فطرت عطا فرمایا, اور ہمارے دلوں کے اندر نیکی اور بھلائی سے محبت رکھی, برائی سے نفرت دلائی. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ والدین کی نافرمانیاں, والدین کو نقصان دینا, والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا کوئی اچھا کام ہے کوئی؟ ایون یہاں تک کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہیں گے نہیں, اچھا کام یہی ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کی جائے. اس کے علاوہ حق تلفی کرنا کوئی اس کو جائز نہیں. کافر بھی اپنے ملکوں میں ایسے ہی قوانین نافذ کرتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو یہ ہے کہ ظلمات بنیادی طور پر تو ظلمات اور نور اللہ ہی ان سب کا کریٹر ہے, لیکن یہ ہے کہ یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم راستہ کون سا اختیار کرتے ہیں. تیرے من چلے کا سودا ہے کھٹا یا میٹھا, کہ چاہے تو کھٹی چیزوں کو پسند کر لے, چاہے تو میٹھی چیزوں کو پسند کر لے,
چاہے تو خیر اور بھلائی کو اختیار کر لے اور اس کو جذب کرے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ تو امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، جزا اور سزا کا دن تو مقرر ہے۔ مالک یوم الدین نے صرف تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم چلتے کس راستے پر، ظلمات کے راستے پر یا نور کے راستے پر۔ تو ہمارا امتحان بس یہی ہے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں شرک کیا ہے؟ کفر، اپنے رب کو کسی چیز کو اپنے رب کے برابر، کسی چیز میں بھی برابری دینا کہ یہ کفر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، یہاں تک کہ خود تمہارے لاشعور میں چھپا ہوا ہے، تمہیں خود بھی اس کی اس طریقے کے ساتھ آ گئی نہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس مخفی راز کو، اس مخفی خواہش کو بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ یہاں کسب سے مراد وہ نیکی ہے جو انسان کماتا ہے یا وہ برائی ہے جو انسان کماتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز سے مکمل آگاہ ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑ لیتے ہیں، سو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ منہ کیسے موڑ لیا؟ نشانیوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، یہی نہیں سوچا کہ رب کی شان کیا ہے، اور ہم نے جو بت اپنے ہاتھوں سے بنائے کیا یہ ہمارے رب کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ نشانیوں پر غور و فکر چھوڑ دیا، اور یہ کہ جس مذاق کس کا اڑاتے تھے کہ اللہ کے قیامت آئے گی اور تم پر عذاب آ جائے گا، تو چونکہ عذاب آ نہیں رہا تھا تو اس کو مذاق بنا لیا تھا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا ہے، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ ہلاکت کیوں ہوتی ہے؟ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں، پوری قوم جب گناہوں میں لتھڑ جائے، پوری قوم میں جب خیر اور بھلائی ہی ختم ہو جائے اور وہ لوگ بھی نکل جائیں جو کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، تو ظاہری بتو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پر اپنا عذاب لے آتا ہے، اس کی جگہ دوسری قوم کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی کفر کرنے والے یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معجزے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزے عطا ہوئے، پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ اگلا معجزہ مانگ لیا کہ قرآن اتار دیں۔ تو کہا کہ اگر اللہ کے رسول ہم آپ کو ایسا معجزہ دیں کہ آج کے کاغذ پر لکھی ہوئی کی کتاب ان کو عطا کر دے اور وہ اس کو ہاتھوں سے بھی چون لے، کہ اس دنیا میں تو ایسا کوئی کاغذ نہیں ہے، اس دنیا میں تو ایسا کوئی پرنٹر نہیں ہے، اس دنیا میں تو کوئی ایسی لکھائی نہیں ہو سکتی، تو تب بھی وہ کیا کہیں کہ نہیں یہ تو جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ کیوں؟ ایمان بالغیب ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا اور وہ فرشتے کو دیکھ لیتے تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ اصل میں ہمارا ایمان، ہمارا امتحان ایمان بالغیب ہے۔ تو جب فرشتہ ہی دیکھ لیا، اور فرشتے آتے بھی کب ہیں؟ فرشتے یا تو وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، یا کسی قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ اور فرشتے خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم اس کو بھی آدمی بناتے اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی نام ماننے کے لیے یہ لازمی کوئی نہ کوئی بہانہ تراش ہی لیں گے کہ ہمیں معجزے نہیں دکھائے گئے یا ہمیں یہ معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ اصل سبب کیا ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کی نبوت پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے کہ وہ فرشتہ جو آتا ہے وہ صرف آپ ہی کو کیوں نظر آتا ہے، یا صرف آپ ہی پر کیوں وہ وحی لے کر آتا ہے، ایسا کیوں نہیں کہ کھلم کھلا آپ کی نبوت کی منادی کرے، ایسا کیوں نہیں کہ ہم سب اس کو دیکھیں، ایسا کیوں نہیں جو وہی آپ پر آتی ہے وہ سب کے سامنے آئے۔ تو اس طرح کے اعتراضات مسلسل
کر رہے تھے. آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو, پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آپ پوچھیں کس کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے, اور قیامت کے دن ضرور ضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا, جس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا. ہم نے وہ کہانی بچپن سے پڑھی ہوئی نا کہ ایک عورت تھی, وہ فاحشہ تھی, لیکن وہ بہت شدید گرمی تھی, اور اس نے دیکھا کہ وہ صرف وہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر اس کو معاف کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جہنم میں پھینکا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا, اور وہ بلی بھوکی پیسی مر گئی. تو اس نے کیوں باندھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بلی کو کھول دیتی کہ بلی اپنی خوراک خود ڈھونڈ لیتی. تو صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے اتنا یہ دیکھے کہ اللہ کی مخلوق پر جو رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات میں اور دن میں رہتا ہے, اور وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے, اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا. اور آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والا بنوں, اور آپ ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ بنیں. آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس دن جس شخص کو اس عذاب سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, اور یہی واضح کامیابی ہے. اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, کہ کسی کو بھی نافرمانی کی معافی نہیں ہوتی. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں, اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائیں تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے, اور وہ اپنے بندوں پر بڑا زور رکھنے والا ہے, اور وہ کمال حکمت والا ہے, ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے, قدیر ہے. پوری طرح سے اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے, اور پھر قاہر ہے کہ مکمل قوت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت ہی نہیں ہے. اور دوسرا حکیم ہے, اور اللہ خبیر ہے. آپ ان سے پوچھیں کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی گواہی, وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے, اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں. آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے, اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو. اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ قرآن. ہاں بالکل, جزاک اللہ. قرآن اللہ تعالیٰ کی گواہی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے خود کو نقصان میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لاتے, اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یقیناً ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ پر ہم کیسے بہتان باندھ سکتے ہیں؟ اپنے پاس سے کوئی حلال اور حرام طے کر لیں اور کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا, یہ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا, یا اپنے پاس سے کوئی آیت گھڑ لیں, یا اپنے پاس سے دین میں کوئی حکم کو شامل کر لیں, یا کوئی ایسی بدعت کو دین بنا لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دیکھیے کیسی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یا اس کی آیات کو جھٹلا دے تو یقیناً اس نے کیا کیا؟ اس نے تو اپنی جان پر ظلم کیا, تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کی خدائی کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ اب وہ کہاں چلے گئے؟ وہ معبود کہاں چلے گئے؟ وہ پیر و فقیر کہاں چلے گئے؟ وہ مرشد کہاں چلے گئے جنہوں نے تمہیں بخشوانا تھا؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی, ہم مشرک نہ تھے. آپ دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا, اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. وہ سارے معبود, وہ سارے شریک, سب کچھ,
اور وہ خیالات ہر چیز ان سے کھو جائے گی، گم ہو جائے گی اور اس کا انکار کر دیں گے۔ شروع میں تو اب دیکھیں ہم اگلی کچھ آیات میں پڑھیں گے، شروع میں تو انکار کریں گے، لیکن جب اللہ ان کا اعمال نامہ دکھائے گا نا تو پھر اقرار کر لیں گے کہ واقعی اللہ ہم نے یہی کچھ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑے کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں پہلوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی اس کلام میں عیب نکال لیں، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کلام میں کوئی ایسی بات ڈھونڈ نکالیں جس کو ہم پکڑ کر لے کر بیٹھ جائیں، جیسے ابو جہل کرتا تھا کہ یہ زکوم کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے معراج کے متعلق اس نے پروپیگنڈا کیا۔ تو آپ کی طرف کان کیوں لگاتے ہیں کہ کوئی عیب نکال لائیں یا اس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہوں نے عیب تلاش کرنے کے لیے قرآن کی آیات سننے کی کوششیں کی، تو کس طریقے کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے جھگڑے کس بات میں کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا کیوں کہتے ہو، یا ایسا کیوں کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، یا کیوں ہمارے دین کے، ہمارے باپ دادا کے دین کو کیوں، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف کیوں؟ اور کیا کہتے تھے کہ یہ باتیں تو پہلے بھی ہم نے بڑی سنی ہوئی ہیں۔ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہم نے پہلے بھی بہت سنے ہوئے ہیں۔ اور ان احمقوں کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی حق بات ہونے کے لیے بات کا نیا ہونا ضروری، حالانکہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے مگر وہ اس کے انجام کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس وقت یہ کاش کچھ بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ ان پر وہ واضح ہو چکا جسے وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھی بھیج دیے جائیں تو دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کیوں ہیں؟ دنیا میں حق کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی موقع دیے، کئی موقع دنیا میں آئے، زندگی میں کئی ایسے مقامات آئے، زندگی میں حق کھل کر ان کے سامنے آیا، ان کے دلوں نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس کو دنیا میں مفادات کو ترجیح دی اور آخرت کو ترجیح نہیں دی اور اس کو اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا دوبارہ بھی جائیں گے یہ کچھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے پاس دلائل نہیں تھے، دنیا میں ان کو کچھ ان کے دلوں نے ایمان کی تصدیق نہیں کی تھی، یا قرآن کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، آخرت کا انکار کر دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ وہ فرمائے گا تو عذاب چکھو، کیوں تم کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ نقصان میں ہی رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں ہم نے جو کوتاہی کی۔ پھر ان پر بے حد افسوس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیسی کیسی کوتاہیاں کی اور آخرت کے معاملے میں کیسے بے فکر رہے، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کتنا ہی برا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ دنیا میں جو نافرمانیاں کی، دنیا میں جو گناہ کیے، دنیا میں آخرت کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، رسول کی کتاب کا انکار کیا اور حق کو جھٹلا دیا، تو یہ سارے گناہ جو تھے وہ سب کے سب بوجھ بنا کر ان کی پیٹھوں پر لاد دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا حساب لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا، اور احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگایا پھر اللہ سے بخشش کی آرزو رکھی۔ احمقانہ کام ہے کہ دنیا میں کام تو اپنی خواہش کے مطابق کیے، اپنی نیندیں پوری کی، نمازیں چھوڑے رکھی، خواہش تو رزق کے لیے بھاگ دوڑ کی، لیکن حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، دنیا میں ڈوبے رہے، اور آرزویں کیا تھی؟
आरज़ू ये थी कि हमें बख्शिश हो जाएगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात कर देंगे, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है। तो ये सारे वो शैतान के धोखे हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा शैतान की बात धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये वो धोखे हैं जो उसने हमें दे रखे हैं। और दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और आखिरत का घर उनके लिए बहुत ही बेहतर है। जो अल्लाह ताला से डरते हैं, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? तहकीक हम जानते हैं कि उनकी बातें आपको गमज़दा करती हैं, चनाचे वो आपको नहीं जुटलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह ताला की आयात का ही इनकार करते हैं। और बिलाशुबा आपसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया, तो उन्होंने इस पर सब्र किया कि वो जुटलाए गए और ईज़ा दिए गए, यहाँ तक कि उनको हमारी मदद पहुँच गई। और बिलाशुबा अल्लाह ताला की बातें बदलने वाला कोई भी नहीं है। और बिलाशुबा आपके पास बाज़ रसूलों की कुछ खबरें आ चुकी हैं, और अगर आप पर इनकी बेरुखी गिरां गुजरती है, तो अगर आप में ताकत है कि ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में कोई सीढ़ी लगा लें, तो उनके पास कोई निशानी ले आए, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन सबको हदायत पर जमा कर देता, चनाचे आप नादानों में हरगिज़ ना हुईएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार जिज करते थे, कहते थे देखें हमारे रसूल, यहूद कहते थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे मोज़े दिए, तो अल्लाह तो अपने रसूलों को मोज़े देकर भेजता है, तो आप कैसे रसूल हैं कि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके पास कोई भी मोज़ा नहीं। नसारा कहते हैं कि देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे कैसे मोज़े दिए, तो आप कैसे रसूल हैं कि आपको कोई मोज़ा नहीं देगा? तो कोई मोज़ा तो दिखाएं कि हमें यकीन हो कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी बातों में ये आप इनकी बातें आपको गमज़दा तो करती हैं, लेकिन आप गम ना खाएं, ये असल में आपका इनकार नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह की याद का इनकार कर रहे हैं। और आपका मोज़ा तो कुरान है, कुरान अपने दलाइल खुद रखता है, कुरान अपना हक खुद रखता है, कुरान खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा मोज़ा है। तो अगर इतने इतने दलाइल ज़मीन और आसमान की रौनकें इनके लिए कोई दलाइल नहीं है, तो कोई चीज़ इनको ईमान नहीं अता कर सकती। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हुआ कि इन लोगों ने आपका कुफ्र किया है, आपका इनकार किया, आपको तकलीफ़ें दी हैं, या आपके मुतालिक ऐसी बातें मशहूर की हैं, बल्कि इससे पहले भी जितने रसूल आए उनके मुतालिक भी उनकी कौमों के यही रवैये थे कि कोई उनको मजनू कहता था, कोई उनको ये कहता था कि खुद से गढ़ी हुई बातें हैं, अफसाने हैं, पहले लोगों के किस्से हैं। ये सारी बातें इससे पहले भी रसूल सारे भुगत चुके हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मदद आ गई कि उनको और ईमान लाने वालों को शदीद तरीन तकलीफ़ों से गुजारा गया, इज़ा दी गई, उनको जुटलाया गया। और अल्लाह की मदद क्या है? या तो कौम ने ईमान कबूल किया, या फिर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया, और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया, बाकी कौम पर अजाब नाजिल किया गया। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाए बैठे हुए थे कि कुछ लोग हैं मुसलमानों पर मक्का में बेहद जुल्म सितम ढाए गए, हम सब वो जानते हैं कैसे कैसे जुल्म ढाए गए थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हम पर कैसे कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, देखिए कैसी कैसी तकलीफ़ें हमें दी जा रही हैं। तो अल्लाह के रसूल आप इनके लिए बद्दुआ करें। आप टेक लगाए बैठे थे, आप सीधे होके बैठ गए। आपने कहा कि तुमसे पहले रसूलों पर ऐसे ऐसे वक्त आए कि उनके सरों पर आरे रख कर उनको चीर दिया गया, उनको भी और ईमान लाने वालों पर भी। तुमसे पहले नबियों पर ऐसे ऐसे वक्त आए। नबी रसूल की हिफाजत का जुम्मा अल्लाह खुद लेता है, रसूल को कोई भी कौम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो तुमसे पहले नबियों पर और ईमान लाने वालों पर ऐसे ऐसे वक्त आए, ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए कि कई नबियों पर कई ईमान लाने वालों पर सरों पर आरा रख कर उनको चीर डाला गया, और कईयों के जिस्म पर लोहे की कंघियां फेरी गई, उनके गोश्त को इस तरह चीर डाला गया, लेकिन उन्होंने कोई अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की। तो याद रखें अल्लाह की मदद सब्र के साथ है। और अगर आप पर इनकी बेरखी गिरां गुजरती है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप इस कदर रंजीदा होते हैं कि आपको ऐसे कहते हैं कि मोजा दिखाओ, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने लिए कोई मोजा ले आए, खुद ही बना लें, कोई सुरंग ज़मीन में ढूंढ निकालें, आसमान में सीढ़ी लगाएं, या कोई और निशानी ले आए। तो कोई ऐसा कर सकता था? तो मोजे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अता करता है, अल्लाह के सिवा कोई मोजे नहीं देता। हालांकि अल्लाह ताला ने
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में कई मौजज़े भी दिए, लेकिन उसी वक्त दिए जब अल्लाह ने चाहा। यहाँ तक कि नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक भी अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ा नहीं दिया और कहा आपका मौजज़ा कुरान है, और जो ईमान लाता है ले आए, जिसको ईमान जो नहीं लेके आता आपका जुम्मा उस पर नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती ईमान लाएं। और कबूल तो सिर्फ वही करते हैं जो सुनते हैं, यानी दिल के कानों से सुनते हैं, दलाइल पर गौर व फिक्र करते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने दिल ही मुर्दा कर लिए हैं तो फिर अल्लाह ताला फिर उनको उठाएगा। और वही कहते हैं ना कि जो जागता है उसको तो, जो सो रहा है उसको तो आप पकड़ के उठा देंगे, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करके लेट गया है तो उसको आप कैसे उठाएंगे? और उन्होंने कहा कि इस पर इसके रब की जनाब से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया? आप कह दें बिलाशुबा अल्लाह ताला मौजज़े उतारने पर भी कादर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ने हदायत के मामले में किसी जबर को पसंद नहीं किया, बल्कि बनी नौ इंसान को इख्तियार और आज़ादी देकर उसका इम्तिहान किया कि कौन खैर और भलाई के रास्ता इख्तियार करता है और कौन शर का रास्ता। और ज़मीन में जो भी जानवर हैं और जो परिंदे भी अपने परों से उड़ते हैं, उनकी कोई किस्म ऐसी नहीं है जो तुम जैसी उम्मतें ना हो। हमने अपनी किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर ये अपने रबी की जानिब इकट्ठे किए जाते हैं कि मौजज़े चाहिए। तो ज़रा अपनी अक्ल को तो झंझोड़ो, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, ज़रा ज़मीन पर गौर व फिक्र करो, ज़रा ये जानवरों पर गौर व फिक्र करो जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर छोड़ दिए हैं। और इन परिंदों को देखो जो अपने परों से उड़ रहे हैं, कि देखो कौन है जो इनको उड़ा रहा है, क्या इनके पास है, तुम उड़ के दिखा दो, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हो, तो क्या तुम आसमानों पर उड़ के इस तरह से दिखा सकते हो जैसे परिंदे इतने मामूली हवा के दबाव के साथ उड़ रहे हैं? तो मौजज़े तो अल्लाह ताला ने हर तरफ रखे हैं, अक्ल वालों के लिए मौजज़े हैं। तो अगर अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर मुशाहदा करोगे, अक्ल करोगे, गौर व फिक्र में अपने दिल को, अपनी कुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को लगाओगे तो तुम्हारी अक्ल दंग रह जाएगी। तुम्हें हर तरफ मौजज़े मिलेंगे, ज़मीन में भी, आसमानों में भी। और अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर तो तुम ऐसे ही कहते रहोगे कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। और फरमाया ये जानवर हैं या ये परिंदों की कौमें हैं, हमने उन्हें तुम्हारी जैसी उम्मतें बनाया। ये भी उम्मतें हैं, आपस में बातें करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनकी ज़रूरियात हैं, अपनी इनकी पसंद और नापसंद है, इनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ये नफ़रत को महसूस करते हैं, ये इनकी अंदर जबिल्लत है, ये इनके अंदर एक पावर है, ये अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और अल्लाह ने ऐसी इनके अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं कि उसके लिए पागल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको भी उम्मतों की तरह पैदा किया, तुम्हारी जैसी। और हर चीज़ इनके लिए, इनके मुतल्लिक भी लौह महफूज में इनकी भी तकदीर अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके रब ने छोड़ी हो और या उसकी तकदीर अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हो। तो हक को अल्लाह ताला ने देखे हर तरह के दलाइल से वाज़िया किया। तो मुझे ये हैं जिन पर गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। और जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटलाया है वो बहरे, गूंगे, अंधेरों में पड़े हुए हैं। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। जो अपनी गौर व फिक्र, अकल, अपनी सलाहियतों को मुशाहदों में नहीं लगाता, जो अल्लाह ताला को पहचान में नहीं लगाता, फिर कहाँ से उसको मौजज़े मिल भी जाएंगे तो इसी तरह भटके ही रहेंगे। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि अपने रसूल की तकज़ीब करने वालों को अल्लाह फ़ौरन पकड़ ले, बल्कि अल्लाह मुसलसल एक ख़ास मुद्दत तक उन्हें मोहलत देता है जिसके वो हर पहलू से उन पर अल्लाह ताला की हुज्जत तमाम हो जाए। तो अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। फिर आप कहें तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाता है या तुम पर क़यामत ही आ जाती है, क्या इस वक्त भी तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो, बल्कि तुम इसी को पुकारोगे। फिर अगर वो चाहता तो इस मुसीबत को दूर कर देता तुमसे जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो, और तुम इन सब को भूल जाते हो जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। जब असली मुसीबत पड़ती है ना तो फिर हर चीज़ को भूल कर खालिस अल्लाह को पुकारते हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब बड़ा हया वाला है, बड़ा ही करीम है। वो इस बात से हया खाता है कि इसका कोई बंदा इससे दुआ करे, उसके आगे अपना हाथ फैलाए और वो उसे खाली हाथ लौटा दे।
اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ چنانچہ جب ان پر ہماری سزا آئی تھی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ جب بھی کچھ امتوں میں رسول بھیجے جاتے ہیں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ ان پر کئی مصیبتیں اس وجہ سے ڈالتا ہے تاکہ یہ رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں، جن میں کون کون سی ہے، تنگ دستی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے۔ تو کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ کہ انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کی سنت ہے، کسی شخص کی زندگی میں مصیبت، دکھ، تکلیف، رنج، یہ آزمائشیں صرف اس لیے کسی بندے کو گھیرتی ہیں تاکہ اس بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے آپ کو عاجز بنائے، اس کے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے، اس کے اندر سے تکبر نکل جائے۔ جب تک مصیبت نہیں آتی نا تب تک اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ انسان تیر کی طرح سیدھا نہیں آتا جب تک اللہ اس پر ایسی مصیبت، ایسی تکلیف، کوئی ایسا رنج، کوئی ایسی چیز نہ ڈالتے جو اس کی ساری پھوپھا نکال دے۔ تو انسان اتنی دیر تک اکڑ میں رہتا ہے۔ تو آزمائشیں انسان کی اکڑ کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، ایک حقیر پانی کا نطفہ، اور تمہارا مقام قبر کی مٹی ہے۔ یہ ہے آزمائشوں کی حقیقت۔ تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ جو ان پر مشکلات آئیں انہوں نے کیا کیا، وہ اور بھی زیادہ شیطان نے ان کے اعمال کو کیوں اللہ کی طرف دل کو متوجہ ہی نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو عطا کردہ چیزوں پر اترانے لگے، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر رہ گئے۔ جب بالکل ان پر حجت تمام ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ اب ان میں سے کسی کے اندر کوئی خیر اور بلائی نہیں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غفلتوں کے دروازے کھول دیے، دنیا کی لذتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور جب وہ دنیا کی لذتوں میں بدمست ہو گئے، اپنے انجام سے بے خبر ہو گئے تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ یا اس کو انڈیویجول بھی اگر لیں تو ایسا شخص جو بالکل دین سے نکل جائے، جس کے اندر اکڑ اس قدر بھر جائے، اللہ کسی مصیبت میں پڑنے کے باوجود بھی اکڑ ختم نہیں ہوئی، تو آخر کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے انجام سے تم نے بے خبر رہنا ہے، رہ لو، اپنی مستیوں میں تم نے گم ہونا ہے، ہو جاؤ۔ تو آخر اس پر پکڑ کیسے آ جائے گی؟ موت اس کے لیے پکڑ بن جائے گی کہ ایک دن اچانک کوئی اطلاع دیے بغیر موت اس کو دبوچ لے گی۔ کس کو موت خبر دے کر آتی ہے کہ میں آنے لگی ہوں، ذرا تیاری کر لو، یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، یا اپنے گناہوں کی کوئی تلافی کر لو، یا کوئی حقوق میں کمی بیشی کر دی ہے تو کسی سے معافی مانگنی ہے تو مانگ لو، کسی کو بھی بتا کر نہیں آتی۔ چنانچہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ سب نے مرنا ہے، نافرمان نے بھی، اور باقی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں سے جب اس کو موت آتی ہے تو اللہ کی راحت میں چلا جاتا ہے اور وہ آرام پاتا ہے، موت اس کے لیے راحت بن جاتی ہے، اور وہ بندہ جو بدکردار ہے اسے اللہ کے بندے، اللہ کی تمام مخلوق یعنی چرند پرند اور جانور سب آرام پانا چاہتے ہیں، تو جب وہ مرتا ہے تو اللہ کی تمام مخلوق راحت پاتی۔ اندازہ کریں، بندہ مومن جب مرتا ہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی جان کو راحت مل جاتی ہے، وہ اس آزمائشوں سے نکلا، اس مشقت والی زندگی سے نکلا، اس تکلیف، دکھ، درد دینے والی زندگی سے نکلا، اللہ کی راحت میں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ اور جب بد جاتا ہے تو بڑے لوگوں کو آرام آتا ہے کہ شکر ہے یہ چلا گیا۔ کہہ دو، کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے؟ دیکھو ہم کس طرح بار بار نشانیاں پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں کہ نشان نہیں اللہ کے رسول سے مانگ رہے تھے نا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، تو اللہ کہتا ہے دیکھو کیسی کیسی نشانیاں میں تمہیں دے رہا ہوں، پھر بھی منہ پھیرتے ہو، پھیر جاؤ۔ آپ کہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا علانیہ تم پر آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے
اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑ لے گا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ادھر موت آئی، ادھر عذاب ان پر پہنچ گیا۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں حقیقتاً کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھیں والا برابر ہو؟ کیا ہو سکتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والا اور شیطان کے راستے پر چلنے والا برابر ہو جائے؟ رسول کے راستے پر اور شیطان کا راستہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، کوئی معجزے نہیں ہے، کوئی نشانیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیب جانتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ غیب کسی رسول کے پاس بھی نہیں، کوئی غیب کی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی غیب پر مطلع کرے۔ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی اس کی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کافروں کے حساب کا آپ پر کوئی ذمہ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی ذمہ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں، کہیں آپ ظالموں میں سے نہ ہو جائیں۔ قریش کے سردار کہتے تھے کہ دنیا کی ساری کامیابیاں، دنیا کی ساری چیزیں، ساری آرائشیں، ساری کامیابیاں تو ہمارے پاس ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، بیٹے ہمارے ہیں، سردار ہم ہیں۔ تو یہ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی، کوئی اچھائی ہوتی، تو کیا اس دین کو ایسے ہی لوگ ملے تھے جو بھوکے ننگے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جسم کو ڈھانپنے کے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ان کے گھمنڈ میں رہنے دو، اور وہ لوگ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا ہی چاہتے ہیں تو کسی صورت ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرو، کیونکہ کئی دفعہ اللہ کے رسول کو کیا کہتے تھے کہ یہ آپ کے پاس بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس کیسے آئیں؟ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے اور دے کے معاملات کر لیتے ہیں۔ آگے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور ایسے ہی ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ کیا کہتے تھے کہ دیکھو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں پسند کر لیا، بھوکے ننگے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ ہم نے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہے تو اس بنا پر نہیں دی کہ وہ اس کا حقدار ہے، اور اس بنا پر نہیں دی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کوئی راضی کر لیا ہے۔ تو اگر کوئی غریب ہے تو اس بنا پر نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراض کیا ہے یا وہ کسی سزا کا حقدار ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کو دولت دی ہے تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اور ایک کو غربت دی ہے تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہا کریں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے خود پر رحمت لازم کر رکھی ہے، لہذا جب بھی تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور ہم حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات ہی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لوگوں یا ایھا الناس، کہ تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل سوائے تقوی کے سوا اللہ نہ کسی مرد کو عورت پر نہ عورت۔ اللہ کے نزدیک ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہی بڑھ کر ہے دوسرے سے جو تقوی میں کسی سے بڑا ہوا ہے۔
اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، لہذا جب بھی تم میں سے کوئی نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتا ہے۔ یاد رکھ لیں زبانی کلامی توبہ، استغفر اللہ، اس کی 500 تسبیحیں کر لیں، 1000 تسبیحیں کر لیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی کمیوں کو پہچاننا، اپنے گناہوں کو پہچاننا، اپنی اس پر ندامت محسوس کرنا، توبہ ہے ہی ندامت، اور پھر اس کی اصلاح میں لگ جانا۔ کوئی حق تلفی ہو گئی ہے تو اس حق تلفی کو دور کرنے کی کوششوں میں لگ جانا، یہ ہے توبہ۔ جو توبہ کرتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور رحم ہے۔ اور ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روک دیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں گا تو اس وقت تو میں گمراہی ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے کہ میں تو تمہاری باتوں کے لین دین کا کوئی معاملہ کر لیں، جیسے کہتے تھے کچھ باتیں آپ ہماری دین کی مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو بتا دیں کہ اس طرح تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا اور میں تو خود اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے نکل جاؤں گا۔ تو یہ دین کوئی ایسا دین نہیں ہے جس پہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، کوئی لین دین ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ادھر سے لے لیں، کچھ باتیں ادھر سے لے لیں، کچھ یہاں سے پکڑ لیں، کچھ یہاں سے پکڑ لیں، بلکہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، یہی دین ہے۔ آمین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی جناب سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بار بار اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں نا، اس عذاب کو لے آئیں۔ چلو اگر وہ نہیں لا سکتے تو اس کا کوئی ٹوٹا، اس کا کوئی نمونہ ہی ہمیں دکھا دیں، کوئی تھوڑی بہت چیز، یعنی دیکھیں کہ کتنی جہالت۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں، نہ عذاب لانے پر، نہ عذاب کا کوئی نمونہ دکھانے پر، وہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا، ان کے درمیان کوئی اب حجت باقی نہیں رہی، کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں، وہ اس حق کو لے آئے گا۔ عذاب بھی اللہ کا حق ہے، عذاب کو لانا بھی اللہ کا بہترین فیصلہ ہے اور اللہ کا حق ہے۔ آپ کہہ دیں اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ اختیار ہو نا کسی کو سزا دینے کا، تو انسان تو اتنا حلم والا نہیں، انسان تو دوسرے سے بہت تھوڑی دیر کے بعد اس پر عذاب نازل کر دے، اس کو کوئی احساس نہ ہو کہ شاید اس کے اندر کوئی خیر ہو، شاید آج نہیں تو کل یہ دین کی طرف آ جائے، تو اس کا حلم، اس کا تحمل، اس کا اس کی پہچان، دل تک اس کی رسائی تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ انسان کو عذاب کا اختیار مل جائے وہ تو یوں دوسروں پر عذاب نازل کر دے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اللہ عذاب کو لے آئیں۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام گھبرا کر چلے ہی گئے تھے نا کہ ان پر میں نے کتنی مدت میں نے ان پر لگائی ہے اور یہ اسلام قبول نہیں کرتے اور ان میں اب کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ان کو بتا دیں میرے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہوتا تو میں تو لے بھی آتا تم پر اس عذاب کو، وہ تو اللہ ہے اتنے بڑے حلم والا۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، جو خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ خشکی کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور سمندر کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھیں اربوں خربوں سال گزر گئے ہیں، ابھی تک خود سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں کو 10% بھی ڈسکور نہیں کیا، 10% بھی ابھی اس کو ڈسکور نہیں کر سکے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ تو بڑی محدود ابھی جگہوں تک ان کی رسائی ہے، اور نیچے اتنا زیادہ ہوا کا دباؤ ہے، اتنا پانی کا دباؤ ہے کہ اس کو ابھی تک برداشت کرنے کی کوئی صلاحیت پیدا کرنے والی کوئی مشین ان سے ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایسی ذرا اتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا جو وہاں پہ ہوا کا اور پانی کا دباؤ برداشت کر رہے ہیں۔ اور
کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، وہ سب کچھ کھلی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی جانب تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم میں ہے، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی پتہ گرانا چاہے تو ہم گرا نہیں سکتے، ہم گرا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اللہ یہاں پر اپنے علم کی بات کر رہا ہے کہ اللہ ہر علم اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ ایک درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو وہ پتا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ گرنے لگا ہے، اتنا اللہ کا علم ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بہت ساری چیزوں کا، کئی کافر کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جی آپ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ وہ بھی اللہ کی اذن سے گرتا ہے، یہ اللہ کی اذن سے نہیں گرتا، اللہ نے کہا یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اگر میں کوئی پتا توڑنا چاہوں، اتارنا، گرانا چاہوں تو میں اس کو گرا سکتی ہوں، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو اس چیز کی خبر ہے۔ اور وہ یہ جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو وہ خوب جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی جانب تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو روح کو کون قبض کرتا ہے؟ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے اس پر معمور کیے ہیں، اور وہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے، اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے کہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ جب خشکی میں ہم کسی مصیبت میں گر جاتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، اور جب سمندروں میں کسی مصیبت میں گر جائیں تب بھی ہم عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے، تو پھر ہم اللہ نیکی اور بلائی کے کام ہی کریں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ وہ اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ تم پر، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ تم پر اوپر سے کیسے عذاب آ جائے کہ بارشیں ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آندھی بھیج دے، اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی سیلاب بھیج دے، اللہ کوئی ایسی کڑک بھیج دے، اللہ آسمانوں سے ایسی بجلی، ایسی طوفان بھیجے کہ جو کہ ہم پر عذاب بن کر نازل ہو، جس میں انسان مر جائیں، جانور مر جائیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں، عذاب کی شکل اختیار کرے۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے عذاب ہو جائے، زلزلہ آ جائے۔ کبھی کہ زلزلہ بتا کر آیا ہے کہ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی ہمارے پاؤں کے نیچے سے کوئی ایکسیڈنٹل ایسے واقعات ہو جائیں، کوئی اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی بیماری ہمیں بھیج دے، کوئی تکلیف ایسی آ جائے، جان پر آ جائے، مال پر آ جائے، آبرو پر آ جائے، سب آزمائشیں ہیں۔ اور اس سے بھی سب سے خوفناک آزمائش جو کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دے۔ کیسے؟ یا تو عصبیت آ جائے، جیسے ہم کہہ دیں کہ جیسے کہ یہ سندھ ہے، یہ پنجاب ہے، یہ بلوچستان ہے، یہ سرحد ہے، اور سب آپس میں کیا کریں، خون خرابہ ہونا شروع ہو جائے، لڑنا شروع کر دیں، یا دین میں فرقہ واریت آ جائے، شیعہ سنی کو ماننے لگ جائے، سنی شیعہ کو ماننے لگ جائے، دیوبندی بریلوی کو ماننے لگیں، بریلوی دیوبندی کو ماننے لگیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو مسجدیں الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کی بے دین کفر کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کے متعلق ایسی باتیں مشہور ہونے شروع ہو جائیں، اور دوسروں سے بے تعلق ایسا ہو جائے کہ خون اور خرابی کی طرف چلے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تقسیم کر دے, انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے, یا کسی قوم میں فرقہ واریت بڑھ جائے, یا لسانیت آ جائے, یا عصبیت آ جائے, یا ان میں نسلی اور گروہی کوئی امتیازات آ جائیں اور وہ اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں. آپ دیکھیں کہ فرقہ واریت تو ایک عذاب کی طرح ہم پر بھی موجود ہے, یہاں تک کہ مسجدیں الگ الگ ہیں. ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس میں کئی مسجدیں ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ پر, یہ بریلویوں کی ہے, یہ اہل سنت کی ہیں, یہ اہل حدیث کی ہے, یہ فلاں کی ہے. کوئی 15% آباد ہے, کوئی 20% آباد ہے. لوگوں کے مال لگ رہے ہیں, لوگوں کی دین میں خطرے آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم دیکھیں فرقہ واریت میں اسی طرح سے پڑے, جانا ہی نہیں ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ گروہ میں تقسیم ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کافر کہا تو اگر تو وہ کافر تھا تو ٹھیک, اور اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو گیا. اندازہ کریں کہ کسی کو کافر کہہ دینا بظاہر کتنا آسان لگتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا, وہ مسلمان ہی تھا, تو تمہارا دل کافر ہو گیا, تم کافر ہو گئے. یہ کسی کو کافر کہنا, کسی کو بے دین کہنا, یا کسی کا دین میں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہا اس کے متعلق ایسے فتوے دینا, یہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ مقام ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ہمارے لیے آسان ہے کسی کے دین پر باتیں کرنا. اور اللہ نے کیا کہا کہ ہم دیکھو کیسے کیسے آیات کو پھیر پھیر کر کیسے ہر زاویے سے, ہر طریقے سے, ہر دلیل سے, زمینوں سے, آسمانوں سے, تمہاری معاشرت سے, تمہاری زندگیوں سے تمہیں دلائل دیتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم غور و فکر نہیں کرو, پھر بھی تم اس پر دھیان نہ کرو, تو کہاں سے دین کو حاصل کرو گے. اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے, حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں, میرا کام صرف اور صرف وہی کو پہنچا دینا ہے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ میں زبردستی تمہیں مسلمان کروں اور زبردستی تمہیں ان بتوں کی عبادت سے روک دوں. ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلدی تم جان جاؤ گے. یہ ہر خبر کا کیا وقت مقرر ہے کہ کہتے تھے عذاب لے آؤ, اچھا تمہارا عذاب کب آئے گا, کب حجت پوری ہو جائے گی, کب تم کہتے ہو آسمان سے عذاب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. جس طرح موت بھی ایک خبر ہے کہ موت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, تو موت بھی اگر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی, کہ اس بندے پر تو اسی دن قیامت آ گئی, اسی وقت قیامت آ گئی جب اس کی موت آ گئی, تو اس پر اسی وقت عذاب شروع ہو گیا جب اس کی موت آ گئی. تو آپ کو بار بار ذکر کرتے تھے کہ اللہ کہ آپ ہمیں وہ عذاب کا وہ ٹوٹا دکھا دیں, اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں, یہاں تک وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کافروں کے حساب میں سے کچھ بھی, لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے گروہ میں بیٹھے جو ان کے دین پر کنٹینیو تنقید کریں, سوائے اس کے کہ وہ اپنے دین کا دفاع کر رہا یا اس کے ساتھ کوئی بحث کا یا مجادلے کا کوئی طریقہ اختیار کیا ہو. تو اگر ایسے لوگوں کے گروہ ہوں جو دین پر ٹھٹھے کر رہے ہوں یا دین کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہے ہوں, جیسے پردے کا یا سود کا یا کسی اور چیز کا, یا کوئی تو ان کے پاس کہا اور کچھ نہیں کر سکتے, دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو کیا کرو کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو, کہ کم از کم فوراً ان سے اٹھ جاؤ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. اور اللہ کے رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. اس کے علاوہ کافروں کے لیے یہ جو ذکر ہے یہ قرآن ہے, یہ ہر شخص کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے. جو اس کو حاصل کر لے, جو نہیں یاد دہانی حاصل کرنا چاہتا نہ کرے. اور ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا جان لیں کسی شخص کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی سفارشی ہوگا, اور اگر وہ فدیہ دے, ہر فدیہ
تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے گرفتار کیے گئے، جو انہوں نے کمایا، ان کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور جو کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اسے ایسے اس لیے سیکھا کہ وہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بیوقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ یعنی غلط مقاصد کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس کے ذریعے اپنی کوئی ٹور کمائیں، اپنی کوئی دنیا میں عالم کہلائیں، یا کوئی فخر کریں، یا آپ کا مقصدی بحث و مباحثہ آپ کو پسند ہے اس میں بتوں کی بحثوں میں لگے رہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے جو کمایا، اصل یہ کہ جنہوں نے اپنے دین کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے تو ان کے لیے دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آخرت ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے لیے کوشش کی جائے، اپنی تمام کوششیں دنیا ہی کے لیے ہیں۔ تو اور ان کو وہی لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ ان کو، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کر دیں، بس اس سے زیادہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں۔ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں، تو جو شخص اس کو یاد دہانی ہے یہ نصیحت، یہ قرآن یاد دہانی حاصل کرنا چاہے کر لے، نصیحت حاصل کرنا چاہے کر لے، تو اور نہیں تو آپ کے ذمہ پہنچا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت میں ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑے، ان کا انجام کیا ہے کہ جب ہی موت آئے گی ان کو کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا اور دردناک عذاب کے انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد بھی اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اور اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اس حال میں کہ وہ حیران ہو، اس کے ساتھی جو اسے سیدھی راہ پر بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب کائنات کے تابع فرمان رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی کے لیے ہمیں کیا چیز عطا کی ہے؟ قرآن پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا جو مجسمے قرآن تھے، اور جنہوں نے اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں عملی طور پر دکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن تو ہم نے پڑھا ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو چلتا پھرتا دیکھ لے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کی زندگی کو دیکھے، آپ کی سنت کا مطالعہ کرے، تو آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اور یہی وہ رہنمائی ہے جو قرآن کی صورت میں اور مجسمے قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے جس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا، اور جس میں خائن کو یعنی بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ یعنی بدعتیں اتنی عام ہو جائیں گی دین میں، حالانکہ یہ دین ان کے پاس کتابی صورت میں مکمل یاد دہانی ان کے پاس موجود ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور وہ بھی یاد دہانی کیسی، نصیحت کیسی، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے دھوکے سے بھرپور سال آ جائیں گے، کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن سے یاد دہانی لینا چھوڑ دیں گے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، بدعتوں کو اپنا ساتھی بنا لیں گے، اپنے پاس سے حلال طے کریں گے، اپنے پاس سے حرام طے کریں گے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھیں گے، جھوٹ گڑیں گے۔ لہٰذا قرآن کو جب چھوڑ دیں گے تو ظاہری باتیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس شخص کی مثال بتائی گئی ہے جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا۔ کیوں بھٹکا دیا؟ اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا گمراہیوں میں گر جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ یاد رکھ لیں ہدایت کا ماخذ صرف ہمارے پاس قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہدایت مل جائے تو اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔
وہ گمراہیوں میں ہی جا پڑے گا۔ تو ایسے شخص کی مثال جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے نہ یاد دہانی لی، نہ اسے نصیحت حاصل کی، فرمایا جسے شیطان نے بھٹکا دیا۔ اور اب اس کے کچھ ساتھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے بھٹک گئے، کچھ ساتھی ہیں جو بار بار اسے قرآن سے یاد دہانی دے رہے ہیں، قرآن کی نصیحت اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اس کو بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ متوجہ کریں کہ آ جاؤ دین اصل کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو اس بدعت کو، چھوڑ دو اس گمراہی کو، چھوڑ دو اس فرقہ واریت کو، چھوڑ دو اس قتل و غارت گری کو، چھوڑ دو اس فساد کو۔ لیکن اس کا حال کیسا ہے کہ جیسے کہ کوئی صحرا میں بھٹک گیا ہے اور اس کے ساتھی اس کو بلائی جا رہے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے کہ راستہ کدھر ہے، اس کے دور سے صرف آواز کی ایک لہر اس کو آ رہی ہے، جیسے صحرا میں ہوا کے زور کے ساتھ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کس طرف بلا رہے ہیں، کہ اس طرف آ جاؤ، راستہ اس طرف ہے۔ کیوں اس کا یہ حال ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اپنا ساتھی شیطان کو بنا لیا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک واحد ماخذ قیامت تک کے لیے جو ہدایت کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ میں اس کو آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتایا کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے فرض کریں کسی شخص کو کسی جنگل میں، کسی صحرا میں، کسی ایسے جگہ پہ چھوڑ دیا گیا اور وہ وہاں پہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک میپ دے دیا گیا، اس کو کہو یہ دیکھو یہ میپ ہے یا یہ راستہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تم سیدھے ایک بہترین آباد مقام پر پہنچ جاؤ گے جو کہ خوشبوؤں سے، لذتوں سے اور پھلوں سے اور ہر طرح کی تمہاری زندگی کی ضروریات سے بھرا ہوا ہوگا، تمہارے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے اگر تم اس میپ کے راستے پر چلو گے۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم راستہ گم کر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ گے جہاں پہ تمہارے لیے گھڑے ہی گھڑے ہوں گے، بدبختی ہوگی اور کسی مصیبت میں گر جاؤ گے۔ اب وہ شخص جو ہی اس کو وہاں پہ اتارا جائے گا وہ اس میپ کو سب سے پہلے پھاڑ ڈالے، میپ کو پھاڑ کے پھینک دے اور وہ کہے میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں تو بڑا فلاں ہوں، تو میں تو خود ہی راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ تو کیا وہ راستہ ڈھونڈ لے گا؟ تو یہ قرآن ہمارے پاس وہ میپ ہے، یہ قرآن ہمارے پاس وہ یاد دہانی ہے، قرآن ہمارے پاس وہ نصیحت ہے جو ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، جتنے مرضی فتنوں میں گر جائیں، جتنی مرضی آفتیں ہم پر آ جائیں، جتنی مرضی گمراہیاں پھیل جائیں، جتنی مرضی بدعتیں ہر طرف بدعتیں ہو جائیں، جتنی مرضی فرقے پھیل جائیں، قرآن ہمیں کبھی ہدایت سے پھرنے نہیں دے گا اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، سیکھ کر پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اسے یاد دہانی حاصل کریں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ یا میرے پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا، اور وہی ہے، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی جناب میں تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا یعنی کن فیکون تو وہ حشر ہو جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو حشر برپا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں اللہ نے کرنا، قیامت کو ذرا پڑھیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کہے گا کن اور وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حشر برپا کرنا بھی ایسا ہی ہے، اور اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن بادشاہت اسی کی ہوگی، اور وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہ ایک کمال حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں، تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی۔ آزر بت پرست بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے، بت گھر بھی تھے، بت فروش بھی تھے۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت سے مراد ہے وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے معجزات دکھاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے لیے آسمان معجزہ نہیں ہے، عظیم سلطنت کی طرح ہمیں آسمان دکھائی نہیں دیتا۔ آسمان پر سورج چاند ستارے کس نے بنائے ہیں؟ کس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے؟ کیا آسمان ہمارے لیے عظیم سلطنت اور عظیم معجزہ نہیں ہے؟ اور زمین کی نشانیاں دیکھنا کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنتیں دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا
میں تو خدا کے طور پر اسے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں بلا شبہ عقل ہمارے لیے اس دنیا میں کسی انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن عقل کو بھی رہنمائی دین دیتا ہے، وحی دیتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت سے عقل اللہ کو پہچانتا ہے۔ کوئی شخص اپنی عقل سے بھی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اور اللہ کو یہ تو پہچان لے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے زمین و آسمان قائم کیے ہیں، لیکن اللہ کی شریعت کو نہیں جان سکتا، اللہ کی رضا کو نہیں جان سکتا، اپنے مقاصد کو نہیں طے کر سکتا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ غور و فکر کر رہے تھے، تفکر کر رہے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر تم نے میری رہنمائی نہ کی تو اللہ میں کبھی بھی، مجھے کوئی بھی ہدایت کی طرف رہنمائی ہماری نہیں کر سکتا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا ہے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اور وہ اس کی قوم نے انہی چیزوں کو بت بنا رکھا تھا، سورج کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، چاند سورج کی کرتے تھے۔ یقیناً میں نے اپنا روح یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب بھی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، اور کیا پھر تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں تم پر نازل کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہوگا؟ بتاؤ تو اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل دمکاتے تھے، ڈراوے دیتے تھے کہ اگر تم نے ان معبودوں کے خلاف کوئی بات کی یا ان کے خلاف کوئی بغاوت کی تو کیا کرو گے؟ ان کی ناراضگی تمہیں پکڑ لے گی، تم ان کے پکڑ میں آ جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، کوڑی ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، تم پر بجلی گر پڑے گی، تم بری موت مرو گے۔ یعنی اس طرح کے آپ دیکھیں جتنی بھی توہم پرستیاں ہیں سب کی بنیاد کسی نہ کسی خوف پر رکھی جاتی۔ کہتے نہیں کہ نہیں جی اگر میں نے وہ فلاں ختم نہیں دلوایا تو میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر میں نے اس مزار پر چادر نہ چڑھاؤں تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اگر میں اس بابے کو تحسین نہ کروں تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جتنی بھی، اب وہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ تم ان لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے ڈر نہیں رہے، کہ تم کن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں نے ان کی اگر کوئی توہین کی یا ان کے خلاف بغاوت کی یا ان کی حقیقت تم پر واضح کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر ان کا کوئی عذاب نازل ہو جائے گا یا یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ فرمایا کہ حشر کے دن امن کا حقدار کون ہوگا؟ بلا شبہ وہی ہوگا جو اپنے حقیقی رب کی توحید اختیار کرے گا۔ اگر تم جانتے ہو تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے اس دن امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ کون سی دلیل؟ حجت، تمام دلائل کو خوب واضح کر دینا، ہر حقیقت کو کھول کر بیان کر دینا، بتوں کی حقیقت کو، زمین و آسمان کی حقیقتوں کو، اللہ رب حقیقی کی حقیقت کو۔ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، اور ان کے بعض باپ دادا کو، بعض آباء و اجداد کو، اور ان کی بعض اولادوں کو،
اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھلایا۔ چن لینا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت، اپنا فضل ان کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ اپنے رسولوں کو چوز کرتا ہے، اللہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ بے شک یہ اللہ کے سب رسول تھے، تمام رسولوں میں سے، نبیوں میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا تو اللہ تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ چنانچہ اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی، اس کے مددگار، حواری عطا فرمائے۔ حواری کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ہونا، مددگار ہونا، ساتھ کھڑے ہونا۔ تو اللہ نے اپنے ہر رسول کو اس کے ساتھی عطا فرمائے۔ کہا اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو تو بہت سارے ساتھی بھی عطا کیے ہیں جو ان پر جان، مال اور ہر چیز سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ان کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی بالکل کمر بستہ ہیں، بالکل تیار ہیں۔ اور آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ساتھی عطا فرمائے تھے، جن کے وہ کیا کہتے تھے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنے ماں باپ تک ان پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ ان کا اور اللہ کے رسول سے بات شروع ہی اس طریقے کے ساتھ کرتے تھے۔ اور یہی انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اور چنانچہ آپ بھی ان کی راہ ہدایت پر چلیں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو محض جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب کسی خاص محدود علاقے، خطے یا کسی خاص قوم کے لیے آئے، واحد اللہ کے اور مخصوص وقت کے لیے آئے۔ اس کے بعد ان کی شریعت جو تھی منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد اگلی شریعت آ گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ قیامت تک کے لیے آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی کتاب کو قیامت تک کے لیے ہدایت، رہنمائی اور نصیحت اور ذکر کی کتاب بنایا گیا۔ تو آپ تمام جہانوں کے لیے، آپ کی کتاب ایک نصیحت ہے، آپ کا عمل ایک نصیحت ہے۔ ذکرہ، قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے، جس کا اصل معنی تو یاد دہانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نصیحت ہے کہ وہ یاد دہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی رکھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی، جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے برق کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے اتارا ہے، آپ ان کو چھوڑیں، وہ اپنی بحثوں میں پڑے رہیں۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں۔ اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی نہیں، حالانکہ ان کو تو رسول بھی دیے گئے، ان کو تو کتابیں بھی دی گئیں، توریت بھی آئی، انجیل بھی آئی، اور موسیٰ بھی آئے اور عیسیٰ بھی آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کیا کہ برق کر دیا، یعنی اس کے احکامات کو توڑ لیا، کچھ پر عمل کیا، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو چھپا لیا، کچھ کو بیان کرنے سے رک گئے، اور کچھ پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے اپنی کتاب کو برق کر لینا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کسی کے متعلق یہ طے کر لینا کہ یہ اس پر عمل کرنا، اس پر نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں، بہت کچھ اس میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور بہت کچھ کو وہ چھپا جاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا ہے، پھر ان کو چھوڑ دیں تو وہ اپنی بحثوں میں پڑے رہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی بھی وہ خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، گویا اس کا آخرت پر اس طرح کا ایمان بھی نہیں ہے۔
کہا کہ وہ اپنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلدی میں بھی ایسا ہی اتار لاؤں گا، میں بھی ایسا ہی کلام لے آؤں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ قریش کے بعض لوگوں نے آپ کی نبوت اور قرآن کے اثر کو زائل کرنے کے لیے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا اس طرح کی باتیں تو پہلے بھی بڑی سنی ہیں، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے، ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی ایسا کلام نہیں ہے، یہ تو شاعری ہے جو اس پر اتر رہی ہے، شاعری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں جب موت کی سختیوں میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے اصل دین کو اور رسول کو خوب پہچانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ اس سے پہلے اسے صادق اور امین کہتے تھے، اللہ کے رسول کی بے حد قدر و منزلت تھی، اور ان کے متعلق یہ شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے متعلق کوئی ایسا خیال بھی تھے، آپ کو امانت دار، سب امانتیں اپنی ان کے پاس رکھواتے تھے اور صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارتے تھے۔ فرمایا کہ انہیں کس وقت ایسا نہیں ہے اللہ کہ فوراً ہی اللہ اپنا حلم چھوڑ دے اور ادھر ہی اللہ کے رسول کا مذاق اڑائیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں، آیات کا مذاق اڑائیں تو اللہ ان پر عذاب لے آئے۔ نہیں، ان کے لیے اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جو ہی موت ان پر پہنچ جائے گی عذاب ان پر پہنچ جائے گا، اور وہ فرشتے موت کے ساتھ ہی وہ عذاب ان کو پہنچانا شروع کر دیں گے، ادھر دنیا سے پردہ ہو جائے گا، ساتھ ہی فرشتوں کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے لاؤ اپنی جانیں ذرا ہمارے حوالے تو کرو، اور آج سے اب تمہارے لیے ذلت کا عذاب شروع ہو گیا۔ کیوں شروع ہو گیا؟ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور تم تو اللہ کی حیا سے بڑا تکبر کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور اس کا عمل۔ مال کب تک اس کے ساتھ رہتا ہے؟ جو ہی وہ مرتا ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، مال نے اس کے ساتھ دیا۔ اولاد کہاں تک جائے گی؟ قبر تک اس کا جنازہ اٹھا کے لے جائے گی، اور قبر کے اندر کیا چیز کام آئے گی؟ پھر عملی اس کے کام آئے گا، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو، یہ تنزن، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور بلا شبہ تم تو ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم تو اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ تحقیق تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم معبود گمان کیا کرتے تھے۔ تنزن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم تو اب اکیلے ہی آ گئے، وہ تمہارے معبود کہاں گئے جنہوں نے تمہارے ساتھی دینا تھا، تمہیں قبر سے بچانا تھا، تمہیں تمہاری سفارش کرنی تھی، اور وہ تمہارا مال اور وہ تمہارے خادم اور وہ غلام اور وہ اولادیں جو تمہارے لیے جان دینے پر حاضر تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو سب تم پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، تم تو خالی ہاتھ ایسے ہو گئے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ تو احساس ہے کہ تم خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں ننگے بدن پیدا ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اس دنیا میں آ کے اکڑ گئے اور اپنی موت کو بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ جیسے ویسے ہی تمہیں جانا ہے۔ اور یقین اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے، وہ سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم اسے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو، جیسا کہ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ ساری دلائل کن کے لیے ہیں؟ جو علم والوں کے لیے۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک قرارگاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ قرارگاہ یعنی تم ماں کے رحم میں رہتے ہو ایک خاص مدت تک، جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد تم قبر کو سونپ دیے جاتے ہو۔ اور ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس میں سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، چنانچہ ہم نے اسے سرسبز شاخ نکالی جسے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے گچھے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں،
آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے، اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور جب وہ پکتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھتے یفقہون۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ یعلمون، پھر کہا یفقہون، اور پھر کیا یؤمنون، کہ ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، اور جو یہ ان چیزوں سے محروم ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کا وہی موجد ہے۔ موجد ہوتا ہے کہ جس کا پہلے کوئی خیال اور تصور بھی موجود نہیں تھا، اور اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بھی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمام دنیا کی نگاہیں، تمام مخلوقات کی نگاہیں سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن اللہ ان سب کو جانتا ہے، ان کے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے، ان کی ہر اصل کو پہچاننے والا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے بصیرت افروز دلائل آ گئے ہیں، چنانچہ جو بنائی سے کام لے گا تو وہ اپنے ہی لیے لے گا، اور جو ان سے اندھا بنا رہے گا تو وہ بھی اسی پر ہوگا، اور میں تو تم پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوں۔ اور ایسے ہی ہم اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں، اور آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کی رب کی جناب سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ یہ کیوں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذمہ داری کو اتنا محسوس کرتے تھے، اتنا محسوس کہ آپ پر اتنا بوجھ ہوتا تھا، اور آپ اتنی مشقت اٹھاتے تھے کہ میرے کہے میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ آپ کو ان پر کوئی محافظ نہیں بنائے گا، نہ نگہبان، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بلا نہ کہو کہ وہ بھی جہالت کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں۔ ایسے ہی ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو بھی وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نشانیاں تو زمین و آسمان بھری پڑی ہے، اور اللہ معجزے بھی بہت اتار چکا ہے، اور اللہ اور بھی اتارنے پر قادر ہے، لیکن جنہوں نے یہ معجزوں کی بنا پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اس وقت پھیر دیں گے جیسے پہلی بار اس پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم تو انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سرکش ہیں، کہ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہی چھوڑ دیں گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے، اللہ کے دین کے متعلق سرکشی اختیار کرے گا تو پھر اللہ کی سنت بھی اس کے لیے یہی ہے کہ اسے اس کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں جذب کرنے کی ہمارے عمل میں اس کو لے آئے، اور جو ہم سے رہ گیا، جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اسے ہمیں سیکھنے والا بنائے، سکھانے والا بنائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت بنائے، ہماری شفاعت بنائے، اور ہمارے لیے دن رات ہمیں اسے سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ السلام علیکم۔